السلام علیکم۔ میرا نام عنایت افضل ہے اور آج کی ویڈیو کچھ پاکستان کے تعلیمی اداروں کے بارے میں ہے، کیونکہ میرا بھی تعلق اسی شعبے سے ہے۔ تقریباً 10 سال میں نے 6 سال کہہ لیں 6 سال میں نے پاکستان میں تعلیمی اداروں میں کام کیا۔ ابھی میں تعلیم کے شعبے میں ہوں لیکن پاکستان سے بہرحال تو اس سے پہلے کہ میں اپنا آرگیومنٹ پیش کروں، ایک سوال ہے کہ فرض کریں کہ ایک علاقے میں پانی کی سرکاری لائنیں آتی ہیں جس سے پینے کا پانی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے فراہم کیا جاتا ہے، اور کسی وجہ سے کچھ علاقے کے جو کچھ گھر ہیں اس میں انہوں نے اپنی بورنگ کی لائنیں یا اپنا پانی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اب اس علاقے میں اگر کوئی وبا پھیل جاتی ہے جس کا تعلق جس کی وجہ جو ہے پانی ہے، تو اس بات کے کیا امکانات ہیں کہ اس میں وہ جو کچھ گھروں نے بورنگ والا پانی استعمال کیا ہوا ہے وہ اس کی وجہ ہوگی، یا جو سرکاری پانی کی لائنیں ہر گھر میں جا رہی ہیں وہ اس کی وجہ ہوگی؟ تو آپ یہی کہیں گے ظاہر ہے جو ہر گھر میں جو پانی فراہم کیا جا رہا ہے اس کے امکانات زیادہ ہیں اس کی وجہ ہونے کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ میں مزید بات کروں، ایک اور سوال میں آپ سے کرتا ہوں اور اس کا جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں کسی آدمی کا، ادارے کا یا جماعت کا یہاں پہ نام لوں گا، لیکن اپنے دل میں سوچیے گا اس کو، اس کے بعد انشاءاللہ بات آگے بڑھائیں گے۔ تو آپ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کو جانتے ہیں، کچھ حد تک اس سے آپ کی واقفیت ہوگی، تو اس میں جو ہے نا وہ آپ ایک ترتیب بنا لیں کہ سب سے بری کون سی ہے، اس سے بری کون سی ہے، اس سے بری کون سی ہے، اس طرح ایک ترتیب بنا لیں، نام اپنے ذہن میں سوچ لیں، میں کسی جماعت کا نام نہیں لوں گا۔ اسی طرح پاکستان میں مختلف ادارے ہیں، چاہے وہ نجی ادارے ہوں چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں، آپ اسی طرح کی ترتیب بنا لیں کہ سب سے جو گھٹیا ادارہ جس سے میرا واسطہ پڑا ہے وہ یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، کارکردگی کے حساب سے آپ بنا لیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس میں اپنا ادارہ بھی شامل کر لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ۔ اچھا، اب ان اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں سوچیں کہ کیا وہ کہاں سے آئے ہیں۔ ادارے میں جو اوپر بیٹھے ہوئے ظاہر ہے ذمہ دار تو وہی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ خرابی میں حصہ جو ہے وہ نیچے والے بھی ڈال رہے ہوں گے، لیکن ذمہ دار تو وہی ہیں، اگر خرابی نیچے سے بھی آ رہی تو انہوں نے ٹھیک کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ادارے میں، اس جماعت میں جو لوگ ہیں تو وہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ کیا وہ مدرسوں سے آئے ہوئے ہیں، کیا وہ اسکول کالجوں سے آئے ہوئے ہیں، یونیورسٹیوں سے آئے ہوئے ہیں، کہاں سے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 99% میں آپ کا جواب یہی ہوگا کہ وہ جو بھی لوگ ہیں ادارے جماعت میں وہ یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہو کہ بھائی فلاں صاحب تو مولانا لگتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور وہ ان کے نام کے ساتھ وہ اسلامی ڈگریاں بھی لگی ہوئی ہیں، تو ڈگریاں بھی ملتی ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسلامیات میں بھی ڈگریاں ملتی ہیں۔ مدرسہ ظاہر ہے کہ الگ تعلیمی نظام ہے، اور وہ بھی ان کے ساتھ بھی اسلامیات اور اسلام کے حوالے سے ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن میں 99% اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہو سکتا ہے جن کا شعبہ جو ہے وہ اسلامیات سے متعلق ہو لیکن وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے، وہ انہی کالجوں یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو 99% جو ہے وہ لوگ وہ اس میں شامل ہیں، اور ظاہر ہے جو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی کا جو نظام ہے وہ حکومت کی طرف سے، حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ان کی لگتا یہی ہے کہ ان کی خواہش بھی یہ کہ ہر گاؤں میں اور ہر گلی میں، ہر شہر میں یہ نظام پوری طرح سے مضبوط ہو، لوگوں کی تعلیم تک رسائی ہو، کس تعلیم تک جو کہ یہ ادارے فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ پہلی والی مثال کی طرف دوبارہ چلے جائیں کہ اگر خرابی ہے معاشرے میں اور بہت بڑے حد تک ہے، اس سے کوئی جو ہے وہ انکار نہیں کرے گا کہ بڑے حد تک معاشرے میں ہمارے خرابی ہے، کرپشن بھی ہے، سفارش بھی ہے، اور انتہا پسندی بھی ہے، جو بھی یہ بڑے حد تک ہے، تو یہ ایک وبائی مرض کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں جب وجہ تلاش کرنے کی بات آتی ہے، الزام دینے کی بات آتی ہے، تو ہم الزام دیتے ہیں جہالت کو، ہم الزام دیتے ہیں مدرسے والوں کو، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی فلاں چیز یہاں سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان کا حصہ ہوگا، میں اسے منع نہیں کرتا، میں اس سے بالکل قطعی میں اس سے منع نہیں کرتا، ان کا حصہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کا سارا نظام ہی خراب ہو، ٹھیک ہے نا۔
اور آپ جو لوگ ہیں جو جن کی تعلیم تک رسائی نہیں ہے ان کا بھی حصہ ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو آپ اوپر پہنچاتے ہیں، اوپر پہنچانا چاہتے ہیں، اور جس نظام کو آپ سب تک عام کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس نظام کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. اور یہ خیال میرے دماغ میں کب آیا جب کچھ عرصے پہلے کراچی یونیورسٹی کے ایک طالبہ نے جو ہے وہ خودکش حملہ کیا، کراچی یونیورسٹی کے اندر ہی کیا. جو بھی کالج اور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں یا جو بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، کسی ادارے کے پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی مادر علمی کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں، ایک فوقیت دیتے ہیں، اور اس کے نام ہر جگہ فخر سے لیتے ہیں، اور سالوں بعد چلے جائیں واپس آئیں ملنے جاتے ہیں، اپنے استادوں سے ملتے ہیں، اور جو اس تعلیمی ادارے میں جن کی دوستیاں ہوتی ہیں اس کو آخر تک مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ ہو گیا کہ اپنی ہی مادر علمی میں جہاں سے پڑھا اور وہاں جا کے ایسی حرکت کر دی، ٹھیک ہے نا. تو وجہیں ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہوگی، ضرور ہوگی. میں یہ اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ بھئی کیا وجہ ہو گئی کہ یہ فلاں جو طالبہ تھی اس نے اتنا انتہائی قدم اٹھایا. اس میں اس ادارے کی کوئی بات نہیں ہو یا اس نظام کی کوئی بات نہیں ہو جس نظام کے تحت وہ طالبہ رہی اتنے سالوں تک. ظاہر ہے وہ اس نے ماسٹرز کی ڈگری لی ہوئی تھی، وہ ایک دو سال میں تو نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. 18-20 سال کی تعلیم ہوتی ہے، تو اس 18-20 سال کی تعلیم نے اس کے ساتھ کیا کیا، ٹھیک ہے. اچھا اس کو چھوڑ دیں، ایک واقعہ ہے چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے جس کو کہتے ہیں ونس ان اے بلو مون، کبھی کبھار ہو جاتا ہے اتفاقیہ، کوئی مسئلہ نہیں. میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں. جب ہم کالج میں گئے تو پہلے دن سے لے کے میرے ماں باپ نے مجھے بتایا کہ بھئی دیکھو کالج میں جب جا رہے ہو تو پڑھنا، سیدھے واپس آ جانا، کسی کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی، زیادہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کلاس کا فری ٹائم ہو واپس آ جانا. پھر ہم نے کالج میں دیکھا کہ اس کا مقصد کیا تھا یہ سب باتیں کرنے کا. ہم نے دیکھا بھائی کالج میں سیاست جو ہے وہ عروج پہ، اور آپس میں فسادات ہو رہے ہیں. شہر میں جو بھی معاملہ ہو، کوئی سیاسی واقعہ ہو جائے، اس کا سب سے پہلا اثر پہلا اثر تو نہیں کہنا چاہیے، اس کا اثر کالج پہ ہی پڑتا تھا. وہاں پہ سارے طالب علم ہی تھے، کوئی باہر سے نہیں آگے کرتا تھا، طالب علم ہی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. باہر سے کوئی آگے نہیں کرتا تھا. وہیں کے طالب علم ہوتے تھے جو پورا سال نظر آتے تھے، وہی جو ہے وہ اپنے جن کو کسی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے ہوتے تھے. ایک واقعہ تو ایسا ہوا جس میں وہ کلاس میں آئے، سینئر تھے ہمارے، وہ انہوں نے آ کے سب سے بھتہ ہی کہنا چاہیے، اس وقت پتہ نہیں کیا نام دیا انہوں نے، بھتہ ہی کہنا چاہیے، انہوں نے زبردستی سب سے پیسے لیے، جس نے منع کیا اس کی تلاشی لے کے اس سے پیسے لیے، ٹھیک ہے. اور پھر آگے واقعہ یہ ہوا کہ وہ پولیس آ گئی. کسی نے پتہ نہیں پولیس کو بلا لیا، کیا ہوا، ان کا کوئی اور واقعہ بھی ہوا ہوگا. اس بات پہ تو کوئی نہیں بلاتا پولیس کو، پیسے سب لے لیتے ہیں. تو پولیس آ گئی تو وہ پھر صاحب بھاگے، ٹھیک ہے. اور وہ باہر پھر ملے ہمیں، وہ چھپتے پھر رہے تھے کہ بھائی پولیس آ گئی ہے، میرا نام مت لینا. میں تو کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ ابھی ان سے پیسے لیے ہیں تو یہ کہیں منہ نہ کھول دے، تو وہ ادھر تو بھاگے، وہ چھپتے پھر رہے تھے، ٹھیک ہے. یہ ہوا. پھر ہمارے ایک اور دوست تھے، وہ کسی اور کالج میں پڑھتے تھے. آپ دیکھ لیں، میں کسی ادارے کا نام نہیں لے رہا کیونکہ یہ کوئی ایک ادارے کی، ایک جماعت کی بیماری نہیں ہے. جیسے میں نے کہا وبائی مرض ہے، ہر طرف پھیلا ہوا ہے. ایک اور دوست تھے، ان کا کالج وہ کلاس میں ہوتی نہیں تھی، وہ گیٹ پہ باہر کھڑے ہوتے تھے کہ بھئی آج ہم کسی کو کلاس نہیں لینے دیں گے، ٹھیک. تو جب یہ ماحول ہے، آپ چلے جائیں، اب تو ویڈیوز کا زمانہ آ گیا ہے، لوگ یوٹیوب پہ خود اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو اب آپ جا کے دیکھیں گے. میں تو سیاست کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، سیاستوں کے اسی چیز نے جو ہے وہ پھر انتہا پسندی اور یہ ساری چیزیں اس میں پرورش پا رہی میرے حساب سے. لیکن یہ ہے تو صحیح، آپ وجہ کچھ اور کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے تو صحیح، انتہا پسندی بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں. تو اب تو بات جو ہے وہ غیرت اور حیا کی طرف آ گئی ہے کہ پتہ نہیں لوگ کالج اور یونیورسٹی میں کیا کرنے جا رہے ہیں، اسکولوں میں بھی، ایون اسکولوں میں بھی پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں، جس کا پڑھائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کا تعلیم سے کیا تربیت سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، اخلاق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب تو وہ لوگ وہ حرکتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور مارنا کوٹنا گالیاں یہ سب فیشن ہے اب، ٹھیک ہے. پہلے اردو گالیاں فیشن ہوتی تھی، اب انگلش گالیاں فیشن ہے. تو یہ اب اس کے بغیر کچھ آپ کو طالب علم نظر نہیں آئے گا اس کا. لڑکوں میں بھی تھا، لڑکیوں میں بھی بڑھ گیا. تو یہ چیزیں ہیں،
ٹھیک ہے نا. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں میں اس نظام کا حصہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو پہلی بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں ایک برائی ہے, ٹھیک ہے, اور اس برائی کا اظہار بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور جن لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے اس میں آپ مانتے ہیں کہ وہ اسی نظام کا حصہ ہیں, تو جب کوئی اس طرح کا انتہائی واقعہ ہو جاتا ہے, خودکش بم دھماکہ ہو جاتا ہے, کوئی تعلیمی ادارے میں کوئی قتل ہو جاتا ہے, فساد ہو جاتا ہے, تو پھر سب لوگ مل کے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر اس کی کوئی اور وجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ نظام بری الذمہ ہو جائے. میں کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا, میں اس نظام کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ اگین یہ میری اپنی سمجھ ہے, آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کچھ مجھ سے زیادہ معلوم ہو, بالکل مجھ سے زیادہ معلوم ہوگا, تو آپ کچھ اور وجہ بھی بتا سکتے ہیں. اس کی وجہ مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ یہیں سے جو آگے کے اداروں میں, جماعتوں میں جس طرح کے لوگ ہمیں چاہیے, ہمیں نہیں, ان کو چاہیے جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس نظام کی خرابی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو ان کو جس طرح کے لوگ چاہیے جو سوچتے سمجھتے نہ ہوں اور کام کرنے میں بس ماہر ہوں, تیار ہوں ہر چیز کے لیے, تو ان کو جس طرح کے لوگ چاہیے وہ یہاں سے مل رہے ہیں. تو جب تک یہاں سے ملتے رہیں گے وہ کسی کو کچھ نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے الیکشن ہوتا ہے تو ہم الزام دیتے ہیں کہ بھائی وہ بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دے دیا, قیمہ والے نان پہ ووٹ دے دیا. تو جو پڑھا لکھا ہے نا, جو اسکول کالجوں والا ہے, وہ بھی اسی کے تحت چل رہا ہے. میری کافی سارے لوگوں سے بات کی ہے, وہ نہیں سننے کو تیار کہ فلاں نے یہ کیا, ڈھمکے نے یہ کیا, وہ یہی سننے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, اور کیا ہوگا تو کیا ہوگا, لیکن ہماری پارٹی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو جو جاہل ہے وہ اگر بریانی کی پلیٹ پہ بک رہا ہے نا, تو جو پڑھا لکھا ہے نا وہ ایک ڈگری پہ بک رہا ہے, اس کی قیمت زیادہ ہے. یہ وہی ہو رہا ہے جو آفس میں ہوتا ہے کہ ایک پیون ہے, وہ کیونکہ میٹرک پاس ہے تو اس کی تنخواہ 20,000 ہوگی, جو افسر ہے تو کیونکہ زیادہ پڑھا ہوا ہے تو اس کی تنخواہ زیادہ ہوگی, لیکن قیمت آگے پیچھے ہے, کام وہی کر رہے ہیں. وہ بھی اپنا ووٹ بیچ ہی رہے ہیں, اپنی جو سپورٹ ہے وہ بیچ رہے ہیں. وہ چھوٹا والا جو ہے وہ بریانی پہ بیچ رہا ہے, تو جو بڑا والا ہے وہ ڈگری پہ بیچ رہا ہے, نوکری پہ بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی اس کا جو ہے وہ بڑی وجہ ہے اس کی کہ اس نظام کو کوئی ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے. شور مچتا ہے جب اگین کوئی انتہائی قسم کا واقعہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. خودکش حملہ ہو گیا, الحمدللہ کوئی نصاب میں کوئی تبدیلی ایسی ہو گئی جو کہ اسلام کے خلاف ہو یا اس طرح کے, تو لوگ پھر بولتے ہیں, ورنہ کون بولتا ہے, جو چل رہا ہے جیسے چلنے دو. ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ مت سمجھیے گا کہ میں سرکاری اداروں کو صرف کہہ رہا ہوں, سرکاری اسکولوں کالجوں کو کہہ رہا ہوں. تربیت کی کمی اور جو باقی جو خرابیاں ہیں وہ نجی اور سرکاری اداروں میں یکساں ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, فرق نہیں ہے. نصاب میں فرق ہے, نصاب میں فرق ہے, ٹھیک ہے, اور جو نصابی سرگرمیاں ہیں اس میں فرق ہے. لیکن جہاں بات آتی ہے ان قدروں کی کہ برداشت, صبر اور کس طرح مل جل کے رہنا ہے, یہ چیزیں تو وہاں بھی ویسی ہی ہیں. جیسے میں نے کہا نا, پڑھے لکھے کافی لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے, تو وہ ان میں بھی آپ کو اسی طرح کی انتہا پسندی ملے گی, وہ بھی اسی طرح چیخیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی وہ صرف جاہل عوام چیختی ہے, نعرے مارتی ہے, توڑ پھوڑ کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور مولوی جو ہے وہ صرف جو ہے وہ انتہا پسند ہے, یہاں بھی آپ کو ملیں گے جو آپ کو صرف وہ لفظ پتہ ہونے چاہیے جس پہ وہ ان کی رگ جو ہے وہ دبتی ہے. صحیح ہے. وہاں پہ بھی آپ کو ویسا ہی رد عمل ملے گا جیسا کہ باقی جگہوں پہ ملتا ہے. جو جاہل ہے وہ ہو سکتا ہے وہ کھانے پینے کی بات پہ وہ اس طرح کا رد عمل ظاہر کرے, جو مولوی ہو سکتا ہے وہ اسلام کی کسی بات پہ کرے, وہاں بھی ایسے ہی ہے, بات الگ ہے. میں تو بات کر رہا ہوں کہ کس طرح کی شخصیت اس نظام کے تحت ہمارے سامنے آ رہی ہے. شخصیات کہنا چاہیے. لوگ بڑی مثالیں دیتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا, وہ طلبہ تنظیمیں ہوتی تھیں, اور یہ تو طلبہ تنظیموں سے یہی ملا ہے جو ابھی نظام کو چلا رہے ہیں, اور کون سے ہمیں فرشتے مل گئے ہیں جو اس کی مثالیں دیں. یہی ملا ہے نا. یہ نظام کیا زمین سے 6 مہینے میں اگ گیا, یہ وہیں کی پیداوار ہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں. پھر وہ قائد اعظم کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ تو کہتے تھے بھائی سیاست میں طلبہ کو حصہ لینا چاہیے, اور یہ سیاست نہیں کہا تھا بھائی, یہ والی سیاست نہیں کہا تھا جس میں ایک دوسرے کو مارے کاٹیں,
فتنہ فساد کریں اور سیاست کا مطلب اس کو سمجھیں کہ سیاست ہوتی کیا ہے، اس پہ کس طرح عمل کیا جاتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کا نظام کیا ہوتا ہے، جو ایک سیاسی نظام ہوتا ہے اس کو سمجھیں۔ یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کا لیڈر بولے اور آپ پڑھائی اور گھر والے اور نوکری اور بیوی بچے سب چھوڑ کے سڑک پہ نکل جائیں اور دوسروں کو مارنا کاٹنا شروع کر دیں، یہ نہیں کہا تھا، یہ والی سیاست نہیں کہا تھا، یہ تو خود نہیں کی انہوں نے، خود کی تھی کیا انہوں نے؟ اور وہ جہاں سے پڑھے تھے لنڈن سے پڑھ کے آیا تھا نا، تو وہاں بھی انہوں نے لیا ہوگا سیاست میں حصہ۔ تو آپ کو کوئی خبر ملتی ہے قائد اعظم کے واقعات میں کہ وہ وہاں پہ وہ جلسہ ہو رہا تھا اور قائد اعظم اس کی قیادت کر رہے تھے سڑک بند کر کے؟ رحمت اللہ علیہ نہیں کہا تھا، کیا بھی نہیں، کرنے کو کہا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو پرانی باتوں کو اپنے مطلب کے لیے استعمال نہ کریں، اور تعلیمی اداروں کو پہلی ترجیح تعلیم رکھیں، اس کے بعد جو ہونا ہے جو کرنا ہے وہ کریں، اور جب کوئی معاشرے میں خرابی پھیلتی ہے تو اس میں اس کو نظر انداز نہ کریں۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو نظر انداز نہ کریں کہ اس کا بھی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا، اور اس کی وضاحت میں شروع میں کر چکا ہوں کہ یہی نظام ہے جو کہ سرکاری طور پہ یا ایک بڑے لیول کے اوپر ہر جگہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صحیح ہے، تعلیم ہر جگہ پہنچنی چاہیے، اور یہی سرکاری نظام ہے، یہی اسکول کالجوں کا نظام ہے جو کہ پہنچایا جا رہا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، نظام کو عام کرنے میں کوئی خرابی نہیں، لیکن نظام کی خرابیوں کو جو ہے وہ اس کا دفاع نہ کریں، اس میں جو خرابیاں ہیں اس کو دور کریں اپنے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے، کہ یہاں سے ہمیں کارکن مل جائیں گے، یہاں سے ہمیں سیاسی ورکر مل جائیں گے، یہاں سے ہمیں وہ لوگ مل جائیں گے جو کہ جن کو ہم آگے پیش کریں گے کہ دیکھو ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو گیا۔ یہ حرکتیں نہ کریں، یہ آپ کا چھوٹا موٹا فائدہ آپ کا ملک برباد کر دے گا، اور ہو ہی رہا ہے، اللہ خیر کرے گا۔ تو بس اتنی سی گزارش تھی، تو اللہ سے امید ہے کہ آگے جو حالات ہوں گے انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے، آمین، السلام علیکم۔